جو سیاسی آپ کے مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس سے بتائیں کہ عام آدمی کو، کامن مین کو کیا فائدہ ہوگا۔ انہیں لگتا یہ ہے سیاسی ناقدین کو کہ شاید یہ آپ کی جو ایگزیکٹو ہے، جو پاورفل لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، ان کو ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کس طاقتور کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا سیاست کیونکہ وزیر اعظم نے تو استثناء لینے سے ان کے پاس آلریڈی موجود ہے۔ ججز کی بات کر لیتے ہیں، موجود ہے ججز کی بات کریں، پاورفل کی بات دیکھیں، ججز کی بات کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، باقیوں کی بات کر لیو، چلے اس میں چلے اس کو اس طرح بھی کر پریزیڈنٹ کی کر لیتے ہیں، ججز کی کر لیتے ہیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا اس بات سے۔ آئین کے آرٹیکل 175 میں مجوزہ ترمیم کے ذریعے جو موجودہ نظام عدل ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا، یہ بھی قانونی ماہرین کہتے ہیں۔ ابھی تو آپ نے کہا کہ ان کی پاورز میں اضافہ ہو رہا ہے، ابھی آپ نے کہا کہ نظام ختم ہو جائے گا، یہ تو بڑی کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹ ہے۔ میں نے تو ان کی پاورز کی بات نہیں کی، میں نے کہا 27ویں آئینی ترمیم سے عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا۔ یہ تو جو اس ملک میں اس کا ساز صاحب نے بھی ذکر کیا تھا کہ وہ بھی تو آئین میں نہیں ہیں جن کے خلاف کارروائی نہیں کی جا سکتی، تو ان کو بھی پروٹیکشن ملے گی۔ عام آدمی کو کیا ملے گا؟ بہت سے بزنس مین ہیں، بہت سے ججز ہیں، بہت سے جرنلسٹ ہیں، چلے بہت سے اور لوگ بھی ہیں، وہ لوگ، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، بتائیے۔ اچھا دیکھیں میں آپ کو دو میں خود کو بھی شامل کرتا ہوں۔ پہلے آپ نے اچھا آپ کے خلاف بھی کارروائی نہیں ہو سکتی؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ تو مجھے ڈر ڈر کے بات کرنی چاہیے۔ لوگ جو ہیں باہر دیکھیں میں آپ کو بتا، میڈم آپ آئین میں نہیں، آپ کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی، چلے ایسے کہہ رہے ہیں، میرے خلاف ہر طرح کی کارروائی ہو سکتی ہے، میں پہلے بتا عام آدمی کو کیا ملے گا اس 27ویں آئینی ترمیم؟ دیکھیں میں آپ کو دو تین چیزیں بتاتی ہوں۔ پہلا جملہ آپ نے بات شروع کی یہاں سے کہ آپ نے کہا کہ سیاسی مخالف، ٹھیک ہے، سیاسی مخالف تو وہ ہوتے ہیں جو آپ کی پولیٹیکل بیسس کے اوپر آپ سے ڈس ایگری کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت پاکستان میں موجود کوئی سیاسی اپوزیشن نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں، مجھے لیٹ می ایکسپلین نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہماری پالیسی پہ کوئی ڈس ایگری کرے، موسٹ ویلکم، ہماری وے آف گورننس پہ کرے، ہماری لیجسلیشن کے اوپر کرے، ہمارے ایگزیکٹو آرڈرز کے اوپر ڈس ایگری کرے، سوال اٹھائیں، ہم اس کو کھلے دل سے ایکسیپٹ بھی کریں گے، بلکہ کوشش کریں گے کہ اگر ہم کہیں پہ بہتری کر سکتے ہیں تو ہم کریں۔ لیکن اس وقت کی جو وہ اپوزیشن ہے نا، وہ سیاسی مخالف نہیں ہے، وہ پرسنل اپوزیشن ہے، وہ عشق عمران میں چل رہے ہیں، وہ پاکستان کے پارلیمان کے اندر اپنا حصہ نہیں ڈال رہے، وہ پاکستان، جیسے میں نے آپ کو بڑا ایک جملے میں بتایا نا کہ لیجسلیشن عشق پاکستان میں ہونی ہے، عشق عمران میں نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ ان کے، میں بتاتی ہوں، پہلی بات تو یہ کہ اس کے اوپر کوسچن مارک آ گیا۔ دوسری بات، آپ نے جہاں تک عام آدمی کی بات کی، تو کانسٹیٹیوشن کے اندر جتنے بھی روٹی کپڑا مکان سستے ہو جائیں گے، کانسٹیٹیوشن کے اندر جتنے بھی آرٹیکلز ہیں نا، پورا جو ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس میں بہت سارے آرٹیکلز ایسے ہیں۔ اب اگر جوڈیشری کا ریلیٹڈ آرٹیکل ہے تو آپ کہیں کہ جی جوڈیشری کا آرٹیکل تو پھر آئین میں پاکستان میں ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے عام آدمی کو کچھ نہیں مل رہا۔ بہت فرق پڑتا ہے، آپ جوڈیشری کو ڈیوالو کر دیں، عام آدمی تک، دہلیز تک لے جائیں انصاف کا کی پروویژن، آپ وہ امینڈمنٹ نہیں کر رہے، جو امینڈمنٹ کی ہے اس سے عوام کو کیا فائدہ، یہ بتائیں۔ بات یہ ہے کہ بہت ساری جو پروسیجرل سٹرکچر ہے نا، آئین وہ بھی بتاتا ہے، آپ کا پروسیجرل سٹرکچر بھی بتاتا ہے، آپ کا گورننس کا سٹرکچر بھی بتاتا ہے۔ تو اس وقت جو ترامیم کی گئی ہیں ان میں سے بہت، تو میں تو کہہ رہی ہوں کہ یہ پروسیجرل امینڈمنٹ کچھ نہیں ملے گا، وہ تو کہہ رہی ہیں کہ کچھ نہیں ملے گا عام آدمی کو۔ نہیں، عام آدمی سے ریلیٹ نہیں کر رہی ہے، کچھ نہیں ملے گا انہیں، آرٹیکلز عام آدمی سے ریلیٹ نہیں کر رہے۔ اگر جوڈیشری کی سلیکشن، ہاں مجھے پوری بات سننے دیں۔ اچھا چلیں نہیں کر رہے، جوڈیشری کی سلیکشن کا پروسیس ہے، مجھے بات ختم کرنے دیں۔ ان آرٹیکلز کو کیوں نہیں امینڈ کر دیا؟ اگر جوڈیشری کی سلیکشن کا پروسیس ہے، ان کو کیوں نہیں بہتر کیا؟ تو جو سلیکشن کا پروسیس اٹ سیلف ہے وہ تو عام آدمی سے ریلیٹ نہیں کرتا، لیکن جب بہتر ججز پریزیڈنٹ کو بھیجے گا، پریزیڈنٹ اس کو اپوائنٹ کر دے گا، جو بھی اس وقت کی موجودہ حکومت ہوگی وہ ان کے ہی، مجھے پوری بات تو سن، جو لوگ ہوں گے حکومت کی مرضی کے لوگ ہوں گے، وہ پھر کیسے انصاف کے تقاضے پورے کر سکیں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو پروسیجرل ایسپیکٹ ہے اس کا، وہ عام آدمی سے ریلیٹ نہیں کر رہا، لیکن اس کے باوجود جب آپ کی عدالتیں امپاور ہو رہی ہیں، جب آپ کو انڈیپینڈنٹ حکومت اپوائنٹ کر رہی ہے، عوام کے لیے کیسے بہتر ہے؟ ماہرین ہیں جو کہتے ہیں عوام کے لیے کیسے بہتر ہے کہ عوام کے لیے بہتر ہے اگر آپ کے پاس کانسٹیٹیوشنل کورٹس موجود ہیں، آپ کے سپریم کورٹ کے اوپر اپوائنٹ کر رہی ہے، وہ کیسے انڈیپینڈنٹ عدالت ہے یہ بتائیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان امینڈمنٹ سے جو عدلیہ کا وقار، جو عدلیہ ہے سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ، وہ نہیں رہے گی اور عدلیہ کا جو نظام ہے وہ ڈسٹروائے ہو جائے گا۔ یہ انڈیپینڈنٹ قانونی ماہرین نہیں ہے، یہ بائسڈ قانونی ماہرین۔ او میڈم آپ نے آئین پاکستان، آپ بتائیں گے اس پہ چلیں، سوری ہم ادھر ادھر کی کیا بات کریں، آپ نے آرٹیکل 189 امینڈ کر کے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے آئینی بینچ پہ بائنڈنگ نہیں ہوں گے، آئینی بینچ کے فیصلے سپریم کورٹ پہ بائنڈنگ ہوں گے۔ کیا یہ سپریم کورٹ کے اوپر ایک اور سپرا کورٹ نہیں کریٹ کی؟ تو کی ہے نا، میں نے تو کل یہ کہا تھا کہ اس سے ابھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں کیا۔
نہیں میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ایک میں نے کل بھی یہی بات کی تھی کہ سپریم کورٹ کا نام رہے یا آپ کا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا نام رہے، اس میں تو کوئی ڈیفرنس نہیں ہے نا. وائی از دا نیم سو ریلیونٹ؟ ہم نے کہہ دیا کہ the highest court، سپریم کا ورڈ ہٹا دیتے ہیں، the highest and the most prestigious court of this country is going to be federal constitutional court. اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس کے ججز گورنمنٹ اپوائنٹ کرے گی. بالکل یہ میں کہہ رہا ہوں. اچھا ایک اور بات، اس میں ایک اور انکلوڈ کر دیجیے.